یہ بہت خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ بعض اوقات ہم گفتگو میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض اوقات کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، بعض اوقات دنیاوی سیاسی گفتگو کرتے ہوئے ہم کسی کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ سو اس طرح کی جو گفتگو میں گناہوں بری باتیں ہیں وہ یقیناً اعمال کے اندر گناہوں کے اضافے اور نیکیوں کی کمی کا سبب بنتی ہیں۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارے اور خاموشی سے گزارے۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی گفتگو نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو معطر رکھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت کو صرف کرے۔ جی زاہد بھائی۔ جی جی، یہی بات ہے۔ اور کھانے پینے میں بھی احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسجد میں کافی یقین کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے اور وہ زیادہ کھا کر وہ ڈکار ایسے مار رہا ہوتا ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے، اور مساجد میں جو کپڑے عام طور پر پہنے جاتے ہیں وہی اٹھ کر جیسے کیسے ہوں، وہ خاص تیاری کے ساتھ نماز کے لیے نہیں ہمارے لوگ آتے، اور وضو خانہ میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ سوال کو جی مختصر کر لیں۔ دیکھیں، جی جی عرض یہ ہے کہ مسجد کے اندر یا مسجد کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں ہمیں کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک ہی مرتبہ بہت زیادہ کھا کے افطاری میں اپنے آپ کو ہی بعد میں مشقت میں ڈال لیں۔ اس سے نہ تو نماز میں بعد میں پھر یکسوئی ملتی ہے، اور نہ ہی ہمارا جو معدہ ہے وہ درست رہ پاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو گندا دہنی جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے، یعنی منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ یا جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے ڈکار جو ہے لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں مساجد میں آ کے۔ خیر یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا، بعض لوگوں کو کم کھانے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، زیادہ کھائیں تب بھی آ جاتے ہیں، اس کا معدے سے تعلق ہے۔ تو مین جو ہماری پرابلم ہے، ایک تو ہم منہ کی صفائی کا پھر خیال نہیں رکھتے، کھا پی کے مسواک کی سنت کو نہیں کیا، اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ احتیاطیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ باقی جو اصل میں نے عرض کر دیا کہ ہماری دنیاوی گفتگو کے سبب جو غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو تہمتوں کے، چغلیوں کے، جھوٹ کے دروازے کھلتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ان سے تو لازمی طور پر ہمیں بچنا چاہیے، لازمی طور پر۔ السلام علیکم استاد محترم، معذرت میں تو لیٹ ہو گیا۔ آپ السلام علیکم علامہ صاحب، سب بھائیوں کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو میں بعض اوقات قادیانی نیچے آتے ہیں کسی لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے نام کی آئی ڈی بنا کے ساتھ بیٹھ کے صرف رپورٹ مارنے آتے ہیں۔ تو میں نے کنفرم کیا ہے کہ آپ خود ہی موجود ہیں یا کوئی فیک آئی ڈی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی زاہد بھائی، ایک تو شکریہ، میں نے کافی دنوں بعد ہی آج آپ کو دیکھا ہے، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لے کے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں تو۔ جی 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 آپ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی جو ہے نا وہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے سمجھ لیں کہ کل معدوم ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا، محراب و ممبر سے بھی یہ کام نہیں ہو رہا، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سوشل میڈیا چونکہ ایک محاذ ہی لگ گیا، تو یہاں پر تو ویسے ہی علماء کرام ملتے ہی نہیں ہیں ختم نبوت پر کام کرنے والے،
اور صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی. تو آپ کو جب میں دیکھا ہے زاہد بھائی تو بڑی خوشی ہوئی تھی، یقین مانیے. جب ختم نبوت کا کام آپ نے شروع کیا تھا، جب ٹک ٹاک پہ نئے نئے تشریف لائے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن اس کے بعد وہ کوئی سٹاپ ہو گیا کام، کوئی وجہ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی خاص عذر شرعی نہیں ہے، تو اس کام کو دوبارہ کنٹینیو کریں، ضرورت ہے. مسئلے بتانے والے بڑے بڑے علماء ملیں گے، اور تقریریں کرنے والے اور نعتیں سنانے والے اور تلاوتیں کرنے والی برادیں بڑی لگی ہیں. کام وہ کرنا، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں کہ قادیانی دندنار ہے، ہمارے علماء نہیں ہیں. تو آپ تو بڑی غنیمت ہیں، تو آپ نے یہ کیوں قدم پیچھے ہٹایا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں فرمائیں. جی جی جزاکم اللہ خیر، احسن الجزائے. انشاءاللہ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں حضور قبلہ شاہ صاحب، بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی آپ کو ماشاءاللہ اس بروڈ پر دیکھ کر. آپ ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ کے ماشاءاللہ بے شمار مناظرہ بھی ہیں، بے شمار دینی خدمات بھی ہیں. الحمدللہ یو کے سے 11 بجے سے 1 بجے تک 2 گھنٹے ختم نبوت کے بارے میں بروڈ ہوتی ہے. مفتی محمد دین سیالوی صاحب، سید ظفر اللہ شاہ صاحب. پھر رات کے 9 سے 11 بجے تک دوبارہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم بھی 3-4 ہفتوں سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا آتے ہیں. تو لیکن آپ کی ماشاءاللہ آج نظر پڑی تو ہمارے لیے یہ باعث برکت اور باعث فخر بھی ہے کہ آپ جیسی ہستی آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں جن سے آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. تو انشاءاللہ ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں. مفتی صاحب ارشاد خود فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. جی ضرور انشاءاللہ. مفتی صاحب کے ارشاد فرمانے سے پہلے عرض کر دوں ذوالفقار بھائی، گزارش یہ ہے کہ علماء تو سارے ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں. بے شک بہت بڑے عالم دین ہے ہمارے محمد دین سیالوی صاحب اور ظفر اللہ شاہ صاحب. وہ تو کر ہی رہے ہیں بڑے عرصے کا ماشاءاللہ. میں اگر مبالغہ نہ کروں تو سوشل میڈیا اور میڈیا پر سب سے پہلے یہی 2 بندے ہیں. تکبیر ٹی وی کے اوپر اور ادھر ادھر ان کا کام تھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو ان کا تو کام تو ماشاءاللہ لاجواب ہے، کوئی اس میں کوئی دوسری ہے ہی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، 2 وہ کر لیں اور 1 عاجز کو کر لیں، 3 ہو گئے. تو اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چوتھے مفتی زاہد صاحب کو دیکھا ہے. جب میں نے کہا چلو اب جو ہے نا کام سیٹ ہو جائے گا. تو پے در پے برڈوں کی ضرورت ہے، پے در پے کام کی ضرورت ہے، اور مسلسل کام کی ضرورت ہے. مطلب یہ ان کے ناطقے بند ہو جائیں ہر طرف سے. تو ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، طریقہ کار الگ ہے. اب دیکھیں نا، مفتی دین محمد سیالوی ہیں یا مطلب ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک انداز تکلم یا اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ ٹچ کرتی ہیں. اب میرا پوری زندگی اسی کام پہ گزری ہے کہ میں قرآن حدیث کو ٹچ نہیں کرتا، مرزے کی غلاظتوں کو لیتا ہوں، بس اس کے کریکٹر کو لیتا ہوں. میرا اپنا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کے سامنے ان کا قرآن حدیث سے جب کوئی تعلق واسطے نہیں تو میں کیوں پیش کروں بھائی. اور اب زاہد بھائی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میں نے دیکھا ہے اور ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے. تو اسی وجہ سے اسی درد کو لے کے میں حاضر ہوا تھا. میں نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں کہ کیا جی مفتی زاہد صاحب. دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، ٹھیک ہے، اور آدھا جواب تو اس میں ہو چکا.
دوسرا عرض یہ ہے کہ میں نے جو مختلف براڈے ہیں ان تمام کو ملاحظہ کر کے دیکھ کے پھر یہی مناسب سمجھا کہ ایک ایسا طریقہ کار جامع اختیار کیا جائے جس میں ختم نبوت پر بھی کام ہو اور ہمارے عام مسلمانوں کی بھی رہنمائی ہو. تو اسی سلسلے میں ہم نے اپنی براڈ کا یہ کام شروع کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات بلکہ کئی مرتبہ قادیانی بھی آتے ہیں تو ہم ان کو بھی لیتے ہیں کال پر، یعنی کویشچن آنس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قادیانیوں نے آ کر سوالات کیے ہیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ قادیانی کا سوال لے کر اسے پھر کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کر، اس کا جواب جب مکمل ہو جائے دوبارہ وہ کال پہ آ کے اس جواب پہ اپنا جو اشکال ہے وہ وارد کر سکتا ہے. تو ہر ایک کو اجازت ہے آ کے سوال کرے، جس طریقے سے مرضی کرے. باقی کبھی کبھار جیسے اب 4-5 دن پہلے سیفی کی براڈ پہ میں ایسے گزرتے دیکھ رہا تھا تو مجھے انہوں نے کال پہ لیا، تو آپ نے شاید وہ میری ویڈیو دیکھی ہوگی. اس پہ پھر میں نے سیفی کی کچھ وہ مرمت کی ہے، تو وہ ویڈیو اس پہ میرے چینل پہ بھی ہے، یوٹیوب والے پہ، اور اس پہ بھی شاید لگی ہوئی ہوگی آئی ڈی پر بھی. آئی ڈی کا مجھے اب یاد نہیں ہے، آپ کو شاید میں نے اس کا لنک بھیجا تھا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے حضرت کہ ہم حتی الوسع کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ دیگر دوست سمجھ لیں کہ زیادہ ایکٹیو ہیں ہم سے، اور علماء کے علاوہ جو عوام الناس ہے وہ ہم سے شاید کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے، اس لیے ہم نے ان کی براڈوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے. جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں ان کی براڈ پہ ہم نے جا کے اپنی سمجھ تو نہیں نا ان کو دینی ہے. ہم نیچے بیٹھ کے ان کی سمجھ تو لے سکتے ہیں، لیکن جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرے خیال سے ان کو لگے رہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کا درد اور سارے معاملات سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ تو ہو گزری ہیں نا. اور بلا مبالغہ سوشل میڈیا کے اوپر، پورے سوشل میڈیا پر سب سے پرانا عاجز ہی ہے، جو کہ پال ٹاک کے دور سے کوئی عرصہ 25 سال 24 سال ہو گئی ہیں کہ میں ہوں، اور یہ سارے معاملات بڑی دفعہ دیکھے، اور بڑے اس میدان میں آئے، بڑے گئے، اور بڑا کچھ ہوا، بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ تو ہے تو یہ مشکل ہی کام، بہت مشکل ہے، خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں گا کہ مشکلات تو آنی ہیں، مشکلات تو آنی ہیں، بڑی آنی ہیں، بہت کچھ ہونا ہے. اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، لیکن قدم پیچھے نہ ہٹائیں، اور آپ اپنا کام بھلے نہ کسی کی براڈ پہ نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بات ویسے بھی ان جاہلوں کی براڈوں کے اوپر جانے کا کوئی فائدہ ہی کو نہیں. اپنی براڈ لگائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں، اور ان کو سوال کرنے کی بھی جرت نہیں. کیوں کرے سوال؟ یہ ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کیوں دیں بھائی؟ ہم نے ان کی غلاظتوں کو قوم کو بتانا ہے. یہ دیکھیں، یہ بچے ہیں ہمارے، یہ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ ہم لوگوں سے بڑے حوالے لیتے ہیں، ان کو رٹوا دینا، طوطوں کی طرح وہ حوالے رٹوا دینے ہیں. کل تک تو انہوں نے سنا تھا کہ مرزا قادیانی وہ لٹرین میں مرا تھا ٹٹی موتر کرتے، اب ان کو دینا ہے ہم نے حوالہ کہ دیکھو سیرت المہدی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 9 10 11 12 کے اوپر مرزا قادیانی کی لٹرین والی موت کا ذکر موجود ہے. اب یہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم تو بیٹھے ہیں اپنی براڈ کے اوپر، انہوں نے جلدی جلدی جانا ہے قادیانیوں کی براڈ کے اوپر، اور وہ حوالہ جو ہم نے اپنی براڈ پہ دیا تھا نا، انہوں نے جا کے ادھر بول دیا. اب ہمارا کام ہو گیا. یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ جس قسم کے یہ لوگ ہیں نا، ان کے مد مقابل بھی ویسے ہی لوگ لا کے کھڑے کر دیں، عوام کو ہی لا کے کھڑا کریں. اور علماء سے تو ویسے بھی ان کی ٹکر لینے کی نہ ہی تو جرت ہے، تو نہ ہی مطلب یہ آتے بھی نہیں ہیں. تو ہم عوام کو اتنا تیار کر دیں گے
کہ یہ عوام ہی جا کے ان کی جو ہے نا وہ سد پدرا کر دے گی ان کو. تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم کوئی ایک رکھیں شیڈیول کہ بھائی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 15 منٹ صرف اور صرف ہم قادیانیت کا علم دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو جی مرزا قادیانی کے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہاں پہ لکھا ہے، وہ یہ دیکھو جی یہ وہ کہتا تھا جی کہ میں مسیح موعود ہوں، اور اوپر سے وہ شرابیں پی رہا ہے، زنا کاریاں کر رہا ہے، رنڈی بازی کر رہا ہے، جو برے کام کر رہا ہے. تو یہ بس چھوٹے چھوٹے حوالے بھی 2-4 بھی ایک براڑ میں ہم دے دیں نا، بس کافی ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے. بھلے 1 گھنٹے کی براڑ کے اندر ایک حوالے کیوں نہیں، بس بڑا ہے. وہ ایک بھی جو ہے نا ان بچوں نے پکڑ کے نا ان قادیانیوں کو دن کے اندر تارے دکھا دینے. یہ ازمودہ چیزیں ہیں، ازمودہ نسخے ہیں، یقین مانیے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ عاجز کوئی بات پہ ناراض بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور اس پر غور و خوض کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. حضور قبلہ شاہ صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں جن سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ نے یہ ہم پر بڑی شفقت فرمائی ہے، ماشاءاللہ آپ کی نوازش ہے. آپ اتنے عظیم اسکالر ہو کر ہماری بورڈ پر تشریف لائے ہیں. میں ایک بات عرض کروں گا، اگر حضور قبلہ آپ کوئی ٹائم مناسب دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ تو وہ آپ بتا دیں، جو ٹائم آپ کو اور یو کے مطابق انشاءاللہ انتخاب ہوگا، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس بروڈ پر ہمارا ساتھ دیں. ذوالفقار بھائی یہ ایسے نہیں کرتے. دیکھیں مفتی زاہد صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ گرفت ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ایک منٹ سن لیں تھوڑا سا سن لیں معذرت. بات یہ ہے کہ نہیں، ہم ان علماء کو ہی لے کے آئیں گے. وہ ان کی ہمت بندہ نہیں ہے ہم نے. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، ایک مرتبہ گر گئے. وہ کہتا ہے گرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن گرے پڑے رہنا بری بات. ایک مرتبہ گر گئے کوئی مسئلہ نہیں، پھر کھلو جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، پھر کی ہویا. لیکن قادیانیاں دے ناطقے کری بند کرنے نے، انہوں چین دا ساہ نہیں لین دینا. جدو چین دا ساہ صوفیت نہیں ساڈے وچ ہے، بس سیدھیاں گلاں، سیدھے معاملے. جی دیکھیں حضرت، یہ ہے کہ ہماری جو برانڈ ہے نا یہ چل رہی ہے الحمدللہ مسلسل، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت میری کافی زیادہ خراب رہی، تو اس کی وجہ سے ایک تعطل آیا، ایک وقفہ آیا درمیان میں، جس کی وجہ سے ہم برانڈ نہیں آن کر سکے. اور آج کافی دنوں بعد ہی ہم دوبارہ لائیو بیٹھے ہیں. آپ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے. میں تو یہ بیماریوں کو اپنے سینے کا اور گلے کا اور ماتھے کا جھومر سمجھتا ہوں. تو یہ تو ٹینشن ہی کو نہیں. وہ کہتا ہے جے میرا سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے ڈاواں، جے کر یار دے نا دا ملے میں نہ تے جھولی پا لیے پیچھے سٹیے نہ، باقی جے کر اگر یار دے نا دی ملے سولی تے جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نہ. وہ بیماریاں ٹینشن کو نہیں، یہ آنی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا میرے تجربے کی بات. آج تو بڑا بیمار رہا ہے جی، یہ جو بڑا بیمار. اگر یہ سمجھا جائے نا کہ کسی کی وجہ سے، کسی کے خوف سے، کسی کے ڈر سے ہم نے براڈ نہیں لگائی، یا کسی کی وجہ سے ہم اس کام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ہاں کوئی نہیں، وہ نا تھوڑا سا مجھے پتا چلا تھا، معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے، معاملات کا بھی پتا ہے. یہ کچھ ابیوزرز جو ہے نا، ابیوزر ان کا کام ہی گالیاں گولیاں نکالنا ہے.
कोई नहीं, इनकी टेंशन ही किसी की कोई नहीं बात जी। सुनिए, बाज़ औक़ात मेरी तबीयत ऐसी है कि बाज़ औक़ात ऐसी मजलिस होती है कि जिसमें बैठना हमारे लिए मुनासिब नहीं होता, तो मैंने ज़िंदगी का ये उसूल बनाया हुआ है कि जहाँ पे बैठकर आपको आपके स्टेटस के मुताबिक इज्जत नहीं दी जाती, आपने वहाँ नहीं बैठना। मैं ऐसी बारात पे जाता ही नहीं हूँ कि जहाँ जाने में अपनी इंसल्ट हो, जहाँ जाने में अपनी इज्जत नफ्स मजरू हो। सो इसलिए हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और रही बात ये कि किसी का अब्यूज़ करना या किसी का धमकी देना या थ्रेट करना, अल्लाह का शुक्र है, बड़े आए बड़े गए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और ये तो सरकार का करम है कि रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, उस मालिक ने उन सारी रुकावटों को दूर कर दिया। उस मालिक ने उन्हीं नफरत करने वालों को अकीदतमंद बना दिया। उस मालिक का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। बाकी हजरत मिजाज हर एक का अपना अपना होता है, तो हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ हम जाके नहीं बैठते। तो बराडे लगाने का मकसद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम है, और दीन का ये भी तकाजा है कि इज्जत नफ्स का भी ख्याल किया जाए। बाकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब साहब, मैंने अभी जाना है, तो चलो मैं ना जाते जाते एक छोटा सा हवाला दे जाऊं कि चलो मतलब किसी को कोई फायदा हो जाए। और कादियानियों से जब ये लोग बात करें तो चलो एक आध हवाला तो होना चाहिए। ये है जनाब कादियानियों की किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द 22 है और सफ़ा इसका है 246। और मिर्ज़े कादियानी की किताब है हकीकतुल वही। मिर्ज़े कादियानी ने कहा कि मैं नबी हूँ और नबियों के मोजज़ात होते हैं, निशान होते हैं। तो उसने अपने निशानात की एक लिस्ट दी है इस पूरी हकीकतुल वही के अंदर। जब वो पहुंचा है ना निशान नंबर 85 के ऊपर, अपने मोजज़े नंबर 85 के ऊपर, तो सुनिए वो क्या कहता है कि ये मेरा मोजज़ा क्या है। कहता है एक मर्तबा मैं कुलंज ज़हीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। मिर्जा गुलाम कादियानी को बवासीर की वजह से 16 दिन तक पखाने के रास्ते से खून आता रहा, यानी पछवाड़े से। तो वो कह रहा है ये मेरा मोइज है। तो बस एक हवाले काफ़ी है। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया और स्क्रीन भी बड़ी की है। तो चलो ये कुछ सिखाने का भी मौका मिल गया, एक हवाला काफ़ी है। तो मुझे इजाज़त दे इंशाल्लाह। मैंने ना वो पता नहीं कोई आपकी कोई आइडिया और भी हैं, तो ये आईडी मैंने देखी है, फॉलो नहीं थी, तो मैंने अभी फॉलो की है। तो मेरी सिर्फ 2 आईडीज हैं, एक मेरे नाम जिसमें सुन्नी बरेलवी मुफ्ती जाहिद लिखा है, अच्छा और दूसरी ये जिससे मैं होस्ट हूँ। अच्छा चले, बहरहाल मैंने कर लिया, फॉलो कर लिए। अच्छा जी, मुझे इजाजत दें जी। रब रखा साहिबान, लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।